السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم۔ مت گالی دو اللہ کے سوا لوگ جن کی پرستش کرتے ہیں، اور وہ گالی دیں گے تمہارے معبود کو بغیر علم کے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے۔ ایک حدیث پاک گزشتہ کئی جمعوں سے اس کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جابر بن سلیم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھا کہ لوگ آپ کی بات پر عمل کرتے ہیں، میں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ مجھے بتا دیا کہ السلام علیکم، اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ نے مجھے بھیجا ہے جب تو تکلیف کے اندر ہو، مصیبت کے اندر ہو، اس اللہ کو تو پکارے تو وہ تکلیف کو دور کر دے۔ میں اس اللہ کا رسول ہوں جب قحط سالی پڑ جائے اور لوگ پانی کی بوند کو ترسنے لگے اور زمین سے کوئی پیداوار نہ نکلے، اللہ کو پکارا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ زمین سے اگا دے، یعنی رحمت کی بارش ہو اور پھر زمین سے پیداوار جو ہے وہ آ جائے۔ میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ اگر تم سفر پر ہو کسی ویران جگہ پر، تمہاری سواری گم ہو جائے اور اس پر تمہارا کھانا پینا زاد رات بھی ہو اور وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے، اور تمہیں کوئی راستہ بتانے والا اور تمہارے لیے کوئی خوراک کا انتظام کرنے والا کوئی نہ ہو، موت سامنے نظر آ رہی ہو، اور تو پھر اس کو پکارے اللہ تیری سواری کو۔ میں اس اللہ کا رسول ہوں جو اللہ اس سواری کو واپس کرنے والا اور لوٹا دینے والا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو گیا اور اللہ رب العزت کا تعارف بھی ہو گیا تو حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں میں نے کہا آحد الیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحتیں فرما دیجئے، مجھے کوئی حکم فرما دیجئے۔ بڑوں سے ان کی باتیں لینا، بڑوں کی باتوں کا سننا اور بڑوں سے نصیحت لینا، اپنے اساتذہ سے، اپنے اکابر سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے والدین سے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے اور آپ میرے لیے کوئی حکمت کی بات بتا دیجئے، آپ میرے لیے کوئی ایسی چیز کہیے میں زندگی بھر اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ گزشتہ زمانوں میں تو یہ بڑا سلسلہ تھا، لوگ اپنے بڑوں سے ملتے تھے
اور ان سے پھر کہا کرتے تھے آپ مجھے بتا دیجئے، کوئی نصیحت بتا دیجئے۔ جب بچے فارغ ہوتے تھے تعلیم سے تو ان کے پاس ڈائریاں ہوتی تھیں، اپنے اساتذہ کے سامنے رکھتے کہ اب ہم تعلیم سے فارغ ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں ہماری ذمہ داریاں ہوں اور ہم کہاں کہاں پہنچ جائیں، اب مجھے آپ ہمیں کوئی چیز بتا دیجئے تاکہ ہم ان باتوں پر عمل کر سکیں۔ تو اساتذہ اور بزرگ اور اکابر کچھ نہ کچھ ان کو بتا دیتے کہ ان چیزوں پر آپ عمل کیجئے۔ لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود سمجھدار ہیں اور ہم خود بڑے ہیں، ہمیں کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی سے بات لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی سے بات مانگنے کی عقل والی اور سمجھ والی بات جو ہے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے اللہ کے نبی ہمیں کچھ بتا دیجئے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کروڑہ رحمتیں نازل ہوں، کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتے کی بات بتانے والے اور کتنی نکتے کی بات بتانے والے اور کتنی جامع بات بتانے والے، اس بندے کا اندازہ لگا کر اس کے لیے کیا ضرورت ہے، اس کی ضرورت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات بتانے والے تھے۔ ایک آدمی نے آپ سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے تو آپ نے اس سے صرف ایک بات کہی، کیا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے دوبارہ سوال کیا تو پھر آپ کا حکم یہ تھا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تغضب وَلَكَ الْجَنَّةُ، غصے کو دبا دو اور غصہ پی جاؤ، غصہ نہ کرو، اللہ تمہیں اس کے بدلے کے اندر جنت دیں گے۔ حضرات صحابہ مختلف مواقع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواستیں پیش کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی نے اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلی، اللہ سے ڈرا کرو، یہ سارے کاموں کی جڑ ہے۔ آدمی کے سامنے ہو کہ میری اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہو میں اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، جب کوئی غلطی اور گناہ ہوتا ہے اور اس کا بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ اب دیکھو ہم نہیں مانتے تھے، لیکن اب یہ ذرا سا شوشہ چھوڑا کہ کیمرے ہیں اور ان کی آنکھیں تمہیں دے رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں اور تمہارا چلان ہو جائے گا۔ زندگی بھر جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا تھا وہ بھی اب مجبور ہو گئے ہیلمٹ پہننے کے لیے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور میرے بھائی کیمرے کے ڈر سے ہیلمٹ کو پہننے والوں، اللہ ہر وقت بندے کو دیکھتے ہیں۔ جھوٹ کو چھوڑ دو، سودی کاروبار کو چھوڑ دو، ظلم اور زیادتی کو چھوڑ دو، کسی کے حق تلفی کو چھوڑ دو، حق کھانا چھوڑ دو۔ کوئی ایسا عمل جس عمل کے ساتھ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے سامنے ہو اور تمہاری کوئی بات اور تمہارا کوئی عمل اور تمہاری کوئی جگہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، جو باتیں ظاہر ہیں ان کو بھی، جو میرے اور آپ سے چھپی ہوئی باتیں ہیں اللہ رب العزت کی ذات ان کو بھی جانتی ہے۔ تو آپ نے کتنی جامع نصیحت ارشاد فرمائی، کہا کہ اللہ سے ڈرو اور پھر ساتھ کہہ دیا فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّ، سارے کے سارے کاموں کی جڑ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہے۔ جب اس نے کہا کہ زدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کچھ اضافہ فرما دیجئے، تو آپ نے پھر دوسرا جملہ کیا ارشاد فرمایا، علیک بتلاوت القرآن، تمہارے لیے قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور پھر فرمایا کہ فإنہ نور لک فی الارض، یہ تلاوت قرآن تیرے لیے زمین میں نور ہے۔
اور فرمایا یہ تلاوت قرآن تیرے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے، ایک ایک حرف کے بدلے کے اندر اللہ کے حضور تیرے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور تھوڑے سے وقت کے اندر کتنا آدمی قرآن مجید تلاوت کر سکتا ہے؟ جمعے کا دن ہے اور کرو، کیا سورۃ کہف کی تلاوت کی ہے؟ اگر نہیں کی تو سورۃ کہف کی آج تلاوت کر لو، جمعے کی نماز کے بعد کر لو، یہیں بیٹھ کر لو، گھر میں جا کر لو، سفر میں کر لو، موبائل کے اندر قرآن مجید موجود ہے، اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں سفر میں کر لو، دفتر میں بیٹھے ہو وہاں بیٹھے ہوئے کر لو۔ یہ بڑا اعزاز ہے جو آدمی جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں کوئی حکم فرما دیجئے، تو آپ نے پہلا حکم یہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور یہ سارے کے سارے کاموں کی جڑ ہے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ کچھ اضافہ کرو تو کہا اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرو، یہ تمہارے لیے زمین کے اندر نور ہے اور تمہارے لیے آسمانوں پر ذخیرہ ہے، یہ کل پتہ چلے گا اس تلاوت کا بدلہ مجھے کیا ملا ہے اور اس کے بدلے میں میرے لیے کیا کیا انعامات ہیں۔ میں بات کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کا یہ طریقہ اور عمل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے کہ آپ ہمیں یہ حکم فرما دیجئے، آپ کوئی وصیت فرما دیجئے، آپ کوئی ہمارے لیے ارشاد فرما دیجئے۔ تو حضرت جابر بن سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، عہد الیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم فرما دیجئے اور مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے اور مجھے کوئی ایسی بات کہیے جس بات پر میں عمل کر سکوں۔ حضرات صحابہ جو پوچھتے تھے اور حضرات صحابہ جو بتاتے تھے اور حضرات صحابہ کی جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں ان باتوں سے مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، یہ ساری کی ساری امت کے لیے ہے۔ جو آپ نے فرمایا کہ کسی کے پوچھنے پر غصہ نہ کرو، یہ صرف ان کے لیے نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، یہ صرف ان کے لیے نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کو لازم کر لو، یہ ان کے لیے نہیں، صرف یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ تو حضرات صحابہ میں حضرت جابر بن سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عہد الیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑے جامع ارشاد جو ہے وہ فرمائے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا آپ نے جو حکم فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لا تسبن احد جابر، کسی کو گالی نہ دیا کرو۔ یہ گالی دینا، یہ صرف گالی دینا ہی نہیں ہے، ہم اپنی زبان کے اندر یہ گالی یہ سمجھتے ہیں کسی کی ماں بہن کو برا بھلا کہہ دیا جائے۔ گالی کا مطلب یہ ہے ہر وہ چیز جس کا زبان کے اوپر لانا اچھا نہیں ہے، ہر وہ چیز جس کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرنا اچھا نہیں ہے، ہر وہ چیز جس کے اندر کسی دوسرے کو گھٹیا ظاہر کرنا ہوتا ہے، وہ چیز گالی کے زمرے کے اندر آتی ہے۔ کسی کو خبیث کہتے ہیں، نالائق کہتے ہیں، احمق کہتے ہیں، اس طرح کے جتنے الفاظ بولے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے گالی کے زمرے کے اندر آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبن احدا، اے جابر کسی کو گالی نہ دیا کرو، یعنی کسی کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ پتہ نہیں برا بھلا کہنے والا کیا ہوگا، اور جن کو ہم برا بھلا سمجھتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کسی اللہ والے سے مذاق کرتے ہوئے کسی نے کہا کہ میرا کتا بہتر ہے یا آپ بہتر ہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا بھی میں فیصلہ نہیں کر سکتا، اگر میں بے ایمان ہو کر مرا تو پھر تیرا کتا مجھ سے بہتر ہے، اگر ایمان کی دولت کے ساتھ گیا تو پھر میں اس سے بہتر ہوں، یہ آخر پر پتہ چلے گا۔
اس لیے کہ انجام کار آدمی کا خاتمے پر ہے کہ اس انسان کا خاتمہ جو ہے وہ کس پر ہوتا ہے۔ اب کسی کو برا کہتے ہو اور کسی کو گالی دیتے ہو اور کسی کے بارے میں تحقیر کا جملہ بولتے ہو، انجام پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ وہ آدمی بہتر ہو جائے اور توبہ کر لے، اور تم کسی ایسی چیز کے اندر مبتلا ہو جاؤ اور جس کی وجہ سے ایمان کی دولت سے محروم ہو جاؤ، اس لیے کہ انجام جس کا اچھا وہی اچھا ہے، تو پھر اس حال کے اوپر کسی کو برا بھلا کہنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کوئی آدمی چور ہے اس کو برا بھلا کہنا ٹھیک نہیں ہے، ڈاکو ہے اس کو برا بھلا کہنا ٹھیک نہیں ہے، قاتل ہے اس کو برا بھلا کہنا ٹھیک نہیں ہے، ظالم ہے اس کو برا بھلا کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے، حجاج بن یوسف۔ جب کوئی اس کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو کسی اللہ والے نے سن کر یہ کہا، اگر وہ خون کا بدلہ دے گا اور حساب و کتاب دے گا جو تم ان کے بارے میں کہتے ہو اور زبان چلا رہے ہو، تمہیں بھی اپنی زبان کا حساب دینا ہوگا اور تمہیں بھی کل اللہ کے حضور اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا چور برا نہیں، چوری بری ہے، ڈاکو برا نہیں ہے، ڈکیتی بری ہے، اس لیے کہ کل کیا پتا وہ تائب ہو جائے اور اللہ اس کو بڑا رتبہ اور مقام دے جائے، اور کہنے والا پتہ نہیں کس چیز کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اس لیے کسی کو برا بھلا کہنا اور کسی کو گالی دینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے اکابر اساتذہ اور بزرگ یہ کہا کرتے تھے، محفل اور مجالس کے اندر جن کا ہم رتبہ اور مقام بڑا سمجھتے ہیں، اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ہماری آخرت اور انجام کیا ہونے والا ہے، اس لیے حال یہ موجودہ زمانہ اور معال جو بعد کا زمانہ ہے، اعتبار بعد والے زمانے کا ہے، جو آخری زمانہ ہے، جس کی آخرت اچھی، جس کا انجام اچھا، جس کا خاتمہ اچھا، وہ آدمی اچھا ہے، اور حال اگرچہ اس کا جیسا بھی ہے۔ ایک واقعہ اس پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر تھے، یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی، ایک جنگ کے اندر ہیں، ایک چرواہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ نے اس کا بڑا استقبال کیا، اور وہ حیران رہ گیا، میں کالا اور چرواہا اور میرے ساتھ تو کوئی سلام دعا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پوچھنے لگا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا، اگر میں مسلمان ہو گیا تو پھر میرے لیے کیا ہے؟ کہا آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کو سینے کے ساتھ لگائیں گے۔ کہنے لگا مجھے کیا ملے گا؟ کہا تمہیں جنت ملے گی۔ اور پھر کہنے لگا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، جو اس کا طریقہ ہے آپ مجھے اسلام میں داخل کر دیجئے۔ ظاہر ہے ایمانیات جو ہوتی ہیں اس کا زبان سے اقرار کرانا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، اور وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگا کہ میرے لیے اب کیا فریضہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی کوئی نماز کا وقت نہیں، تمہیں کہا جائے کہ نماز ادا کرو، رمضان کا مہینہ نہیں، تمہیں کہا جائے کہ روزے رکھو، اور تیرے پاس مال نہیں، تمہیں کہا جائے کہ زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اب عمل ایک ہے اس وقت، وہ جہاد ہے، اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان اور مال کے ساتھ اس جہاد کے اندر شریک ہونا ہے۔ تو کہنے لگا جی میں حاضر ہوں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ کہا نہیں، تیری حاضری قبول نہیں، تیرے پاس یہ جانور، یہ بکریاں، یہ ایک امانت ہے یہودی کی، یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہے، تیرے پاس یہ امانت ہے، جاؤ، انہوں نے تجھے بطور امانت کے چرانے کے لیے دی ہیں اور تم کو مزدوری دیتے ہیں، تم جاؤ ان بکریوں کو واپس کرو اور پھر اس کے بعد آؤ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور پھر وہ آدمی شریک ہوا، اور جب شہداء کے بارے میں جان پہچان ہوئی، حضرات صحابہ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ وہ ہے جس نے زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی کیونکہ وقت نہیں آیا،
روزے نہیں رکھے اس لیے کہ رمضان نہیں ملا، زکوٰۃ ادا نہیں کی اس لیے کہ دولت اور مال نہیں تھا، حج نہیں کیا کیونکہ حج کا موسم نہیں آیا، اور میری نبوت کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ آدمی سیدھا جنتی ہے۔ آدمی کا زمانہ کس طرح کا گزرا ہے، لیکن آخرت اس کی بہتر ہو گئی، اللہ کی ذات نے اس میں جنت کا ٹھکانہ دے دیا، فرشتوں نے اس کو غسل دیا اور اس کے لیے احرام کا اور اس کے لیے کفن کا انتظام کیا، اور اس طرح اس کی تدفین ہو گئی، اور وہ جو کچھ زمانہ پہلے تھا اور اگر اس حالت میں مر جاتا تو اس کا مرنا کفر پر تھا اور دوزخ کا ایندھن بنتا، لیکن اس نے ایمان کی دولت کو لیا، اللہ کی ذات نے اس کے لیے جنت کو ٹھکانہ بنا دیا۔ اس لیے جب کل کی خبر نہیں ہے تو آج کسی کو برا بھلا کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں کوئی آدمی برا کام کرنے والا ہے تو وہ کام برا ہے، جو آدمی اچھا کام نہیں کر رہا اور اس کے اندر برائی والے کام ہیں، آپ یہ کہہ دیں کہ یہ چوری بری ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ یہ رشوت بری ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ سودی کاروبار برا ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ ڈکیتی بری ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ جھوٹ برا ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ بے ادبی بری ہے، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کی ذات ہی بڑی ایسی ویسی ہے۔ ایسے الفاظ بولنا اس کی اجازت نہیں ہے شریعت مطہرہ کہ جس کے اندر برائی ہو، اور اگر الفاظ گالی کے زمرے میں فحاشی اور بے حیائی والے الفاظ ہوں۔ آج ہمارا فیشن بن گیا، ہم اپنی بات کی ابتدا ہی بے حیائی والے الفاظ سے اور گالی والے الفاظ سے ہم اپنی بات کی ابتدا کرتے ہیں۔ محراب و منبر اس سے محفوظ نہیں ہے، اور ہم بھی بڑے مزے کے ساتھ سنتے ہیں، اور صاحب پہنچے ہوئے ہیں، شاید ان کے لیے معافی ہے، یہ جس طرح کی چاہیں جو ہیں وہ گالیاں دیتے رہیں اور جس طرح کے چاہیں یہ بےہودہ الفاظ بولتے رہیں، ان کے لیے چھٹی ہے اور ہمیں سننا ان سے جائز ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ اس طرح اب یہ فیشن بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ عہد الیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی بات کا حکم فرمائے، تو آپ نے اسے کیا کہا؟ لا تسبن احد، جابر کسی کو گالی نہ دو۔ پھر حضرت جابر نے کیا کہا ہے بلا؟ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ما سببت احدا حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا غنما، کہا کہ پھر میں نے ساری زندگی نہ کسی آزاد آدمی کو گالی دی ہے، نہ غلام کو دی ہے، نہ نوکر کو، نہ متحد کو گالی دی ہے، نہ کسی بڑے کو گالی دی ہے، حتیٰ کہ میں نے زندگی میں کبھی اونٹ کو بھی گالی نہیں دی اور بکری کو بھی گالی نہیں دی۔ یہ جانوروں کو چرانے والے تھے، اور جانور کبھی ادھر اور ادھر ہو تو آدمی تنگ پڑ جاتا ہے اور پھر اس کے لیے کوئی لفظ بول دیتا ہے، تو کہا میرے آقا نے یہ کہا تھا۔ حضرت جابر کی وساطت سے یہ بات میرے اور آپ تک پہنچی ہے۔ دین اور شریعت جب کسی آدمی کے وساطت سے آئے، اگر کوئی وجہ خصوصیت والی ہو تو ٹھیک، وگرنہ وہ بات سب کے لیے عام ہوتی ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ صرف فرمان حضرت جابر کے لیے تھا کیا کہ گالی نہیں دینی ہے، نہیں نہیں، آپ نبی ہیں کافۃ للناس، قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے نبی ہیں، اور آپ نے کسی کے سوال پر جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے ان کے ہر نام لیوا کے لیے جملہ ہے کہ آپ کا یہ حکم ہے کہ ولا تسبن احدا، کسی کو گالی نہیں دینی ہے۔ میں نے بتایا تھا ماں بہن کی جو گالی ہم اس کو گالی سمجھتے ہیں، کسی کو گدھا کہہ دینا یہ بھی گالی ہے، احمق کہہ دینا یہ بھی گالی ہے، خبیث کہہ دینا یہ بھی گالی ہے۔ ان الفاظ کا استعمال بھی کسی صورت کے اندر کسی آدمی کو متعین کر کے اس طرح کے الفاظ بولنا شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں جھوٹے خداؤں کو گالیاں نہ دو۔
وہ کافر لوگ تمہارے سچے خدا کو گالی دینے لگ جائیں گے، اس لیے شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ کسی نے کہا کون اپنے باپ اور ماں کو گالی دے گا؟ کہا کہ کسی کے باپ اور ماں کو گالی دینا، جواب تو آئے گا نا۔ تو گویا کہ یہ اپنے باپ اور ماں کو گالی دینا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گالی کو چھوڑ دو۔ تو آج میرے اور آپ کے پاس یہ حدیث مبارکہ آ گئی، اس جمعے کا سبق، اور اس جمعے سے جو بات میں نے اور آپ نے لی، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کرو، کہو انشاءاللہ تعالی ہم زندگی بھر، چھوٹا ہے تب، ناراضگی ہے تب، غصہ ہے تب، جھگڑا ہے تب، کوئی معاملہ آ گیا تب، ہمارے سامنے ہمارے آقا کا حکم ہے کیا؟ لا تسبن احدا، کہ جابر کسی کو گالی نہیں دینی۔ کہا پھر نہیں دی ہے، نہ کسی آزاد کو، نہ غلام کو، نہ اونٹ کو، نہ بکری کو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آقا کا اس طرح تابع دار بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سنتے ادا فرما لی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تعالی ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، وطن عزیز پر اللہ اپنی رحمتیں اور کرم نازل فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، واقضاهم علی کرم اللہ وجہہ، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وزينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کی جمعہ کی نماز کو قبول فرما، مسجد میں آنا قبول فرما، جو کہا سنا گیا ہے اے اللہ عمل کرنے والا بنا، اچھی عادات اور اخلاق، میٹھا بول اے اللہ ہمیں نصیب فرمائی، بری باتوں سے برے بول سے اے اللہ بچا لیجیے، ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما اے اللہ، جو جس تکلیف کے اندر ہیں، مامو جان آفت نذیر صاحب اے اللہ صحت کاملہ نصیب فرما، بہن بھائیوں میں دوست احباب میں جو بھی اے اللہ مریض ہیں صحت کاملہ نصیب فرما، ڈپریشن میں ہیں، کسی بھی تکلیف کے اندر ہیں آپ جانتے ہیں اے اللہ صحت کاملہ نصیب فرمائی، جو بے روزگار ہیں اللہ بہترین روزگار نصیب فرما، طیب پاکیزہ حلال رزق نصیب فرما، پاکستان یا باہر ہیں اللہ ان کے لیے وافر حلال طیب رزق کا انتظام فرما اے کریم۔ جو فوت شدگان ہمارے دوست احباب عزیز اقربا، ہمارا ایک عزیز بھائی افضل پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ مغفرت فرما اے کریم، وطن عزیز پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ، اس کے دشمنوں کو ہمیشہ ناکام فرما، دہشت گرد اور وحشی اے اللہ ان سے ہمارے پورے وطن کی اے اللہ حفاظت فرما، امن اور سکون نصیب فرما، ہمارے دشمنوں کو اڑوس پڑوس میں اللہ ناکام فرما، ہماری دعائیں اللہ قبول فرما، خوشیوں کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ اللہ زندگی نصیب فرما۔ آپ نے بھرپور گرمیاں ہمیں نصیب فرما دی، سردیوں کی ابتدا ہے اللہ، بھرپور سردیاں بھی نصیب فرما دینا، روزے بھی نصیب فرما دینا، حج بھی نصیب فرما دینا، دعائیں ہماری قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔